27واں پارہ ہے سورۃ الرحمن، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ماقبل سورۃ الرحمن کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ سمجھایا۔ اللہ نے انسان پر کچھ باطنی نعمتیں کی، جیسے قرآن اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے لوگ جو کہتے تھے کہ یہ کسی بندے سے کلام سیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ جھوٹا ہے اپنی بات کے اندر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا پیغمبر سچا ہے اپنی بات کے اندر، اسی کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے یہ قرآن سکھایا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے ظاہری نعمتیں انسان پر کی ہے، سورج اور چاند کا نظام اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے جھڑی بوٹیاں اور پودوں کا نظام چلایا، اللہ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ میں ایک اور نعمت آسمان کی اللہ نے بیان فرما دی۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے، ووضع المیزان، اور ترازو قائم کیا، ووضع المیزان، اور رکھ دیا ترازو۔ ایک طرف آسمان کی پیدائش، اللہ نے آسمان کو بنایا، اور آسمان کو کتنا بڑا بنایا اور کب سے بنایا، اور آسمان کو کائنات کے نظام میں چھت کے طور پر بنایا، لیکن چھت کے نیچے ستون کوئی نہیں ہے، بغیر کسی ستون کے اس آسمان کو قائم کیا ہوا ہے۔ بغیر عامد ترونہا، آپ اس میں نظر دوڑا رہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار نظر دوڑا رہے۔ فارجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ہاں، کوئی شگاف اور دراڑ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا والے چھت بناتے ہیں، اس چھت میں سالوں بعد کبھی نظر آ جاتا ہے کہ کوئی دراڑ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے چھت کے اندر جس پر سالوں سال ایک زمانہ گزر گیا ہے، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا، ثابت کر سکتا کہ اس میں کوئی دراڑ آیا ہو، اس سے کوئی ایک ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہو، اور بغیر ستونوں کے قائم کیا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سمجھانا چاہتے ہیں۔ ووضع المیزان، اللہ نے ترازو رکھ دیا ہے۔ ترازو سے مراد کہ ترازو سے اصل مقصود عدل اور انصاف قائم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام میں عدل کو پیدا فرمایا ہے، اور جب تک اس انسان کے اندر عدل کا نظام قائم ہوگا تو پوری کائنات یہ اپنا کام کرتی رہے گی، اور جب انسان عدل کو چھوڑ بیٹا، کائنات کا یہ سارا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے آسمان جیسے ایک بڑی مخلوق قائم رہے گی جب تک انسان عادل بن کر چلے گا، اور جب انسان ظالم بن جائے گا عادل کے مقابلے میں تو پھر یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑوں کے نیچے گر جائے۔ اس لیے علماء ایک مطلب اس کا یہ بھی فرماتے ہیں، ووضع المیزان، کہ اللہ نے ترازو رکھ دیا، انسان کو بنا کے، انسان کے لیے کائنات کا نظام بنا کے انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، اپنی عقل کے بنیاد پر خیر اور شر میں تمیز کر سکے، اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکے، کہ اپنے آپ کو اچھے کا پابند بنا دے، خیر کا پابند بنا دے، اور برے سے اور شر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور یہی بنیادی چیز عدل ہی ہے۔ بہرحال یا تو عین ترازو ہی مراد ہے کہ اللہ نے ترازو رکھ دیا اس کائنات کے نظام میں، انسانوں کو ترازو حوالہ کیا ہوا ہے، اور حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو، ترازو کی جو ڈھنڈی ہے اس ڈھنڈی کو بالکل سیدھی رکھو، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کر لیا کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو قائم کر لو انصاف کے ساتھ،
یعنی اس کائنات کے نظام میں انسان پر جس کا جتنا حق بنتا ہے ہر صاحب حق کو اپنا حق دے دو۔ سب سے پہلے انسان کو بنانے والے اللہ کا حق ہے اس انسان پر، اللہ کا حق قائم کر لو، اللہ کو معبودی برحق مان لو، یہ ہے اللہ کے حق میں عدل انصاف قائم کر لینا۔ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرا دو۔ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام میں اپنے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا ہوا، نہ کوئی شریک ہے اللہ کا، ورنہ سب سے بڑا ظلم یہی ہوگا کہ انسان رب کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرا دے۔ پھر اللہ نے انسانوں کے رہنمائی کی اس امت کے اندر پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کے ساتھ انصاف قائم کر لو، پیغمبر کو اپنے لیے اس کی زندگی کو مدار نجات بنا دو، اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا دو، اس کی طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرو، اسی میں کامیابی سمجھو۔ آپ رواج کے مقابلے میں، رسومات کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دے دو۔ پھر انسان پر اپنے والدین کا حق ہوا کرتا ہے، کہ دنیا میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا، اس لیے جب تک والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک والدین کی ہر بات کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں ہے۔ والدہ کے پاؤں تلے اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا، تو والدین کے ساتھ انصاف قائم کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ۔ اس لیے اللہ کے حق میں انصاف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، پیغمبر کے حق میں انصاف یہی ہے کہ اس کی اطاعت کر لو، اور مخلوق کے حق میں انصاف یہی ہے کہ ان کی خدمت کر لو۔ بہرحال اللہ فرماتے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، ترازو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور ترازو کے اندر کوئی چیز کم نہ کراؤ، کیونکہ اس کائنات کے نظام میں تباہی جب مچ رہی ہے اس کا سب سے بڑھ کر ذریعہ ویل للمطففین ہے۔ تطفیف کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، چاہے اس کا تعلق نمبرز کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق ویٹ کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق گیج کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق والیوم کے ساتھ ہے، ہر چیز میں خیال کر۔ نام درجن کا دے رہے ہیں اور تعداد درجن سے کم کی ہے، نام دے رہے 1 کلو گرام کا، اور 1 کلو گرام وہ 1000 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور چیز دی جا رہی ہے 800 گرام، 900 گرام، 950 گرام۔ نام دیا جا رہا ہے لیٹر کا، جس میں 1001، ہاں جی۔ اب اس کے حوالے سے لیٹر کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو لکھا گیا ہے کتنی ملی لیٹر ہے، 100 ہے، 500 ہے، اب بتایا کچھ اور جا رہا ہے اور اندر کچھ اور ہے۔ آج کل یہ پیک کا نظام چل رہا ہے ہماری مارکیٹ کے اندر۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھیں مارکیٹنگ کے اعتبار سے، جو لوگ مارکیٹ میں کوئی چیز پیک کے دے رہا ہے تو یا تو وہ قیمت بتا دے اسی پیک کا، بھائی اس پیک میں جو کچھ ہے ہم نے اس کی قیمت یہ لگا رکھی ہے، اور یا اس پیک کے اندر اگر آپ نے اس کے اوپر لکھ لیا ہے کہ بھائی اس کی ویٹ، اس کا جو وزن ہے وہ اتنے گرام ہے، اتنے کلو گرام ہے، تو پھر آپ کو اس کے مطابق برابر کرنا ہوگا۔ اگر کس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بوٹل ہے اور اس کے اندر آئل جو ہے وہ 5 ملی لیٹر کا ہے، اب 5 لیٹر ہے، اب جو لیٹر ہے اب 5 کے برابر کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کمی کی جائے۔ اگر کپڑا دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 میٹر کا ہے اور 4 میٹر میں کمی کی جا رہی ہے، یہ ساری تطفیف میں شامل ہے۔ بہرحال ہر اعتبار سے صاحب حق کو اپنا حق دینا۔ اللہ نے اس معاشرے کی تباہی و بربادی کا بیان فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنے لیے جب تولتے ہیں، وزن کرتے، ناپتے ہیں تو پھر تو پورا پورا مانگتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کو دیتے رہتے تو پھر گھٹا کے دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ معیار کو، کوالٹی کو قائم رکھیں، جس کوالٹی کو بتا کر پیسے خریدے لیے جا رہے ہیں تو اسی کے مطابق چیز بھی دے دی جائیے۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اس سے عام طور پر معاشرے کے اندر
خاص سالی جو آتی ہے، بارش جو رکتے رہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کسی کے ساتھ، بات کی ہوئی ہے کہ اتنے گھنٹے کام کرو گے آپ کو اتنے گھنٹوں کی یہ مزدوری اور اجرت ملے گی، لیکن اس میں سے بندہ ڈنڈی مارتا ہے اور ٹائم آگے پیچھے پاس کرتا رہتا ہے، وقت گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ایک اور نعمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے بچھا کے رکھا ہے مخلوق کے واسطے، انسانوں کے لیے اللہ نے زمین بچھائی ہوئی ہے، اور کس طریقے پر بچھائی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ نے نہ اتنا سخت بنا دیا کہ انسان کاشت بھی نہ کر سکے، اس میں کوئی تعمیر بھی نہ کر سکے، اور نہ انسان کے لیے زمین کو اتنا نرم اللہ نے بنایا کہ انسان اس میں چل نہ سکے، دھنس جائے۔ اللہ نے اعتدال کے ساتھ زمین کو رکھا، چلے تو چلنے کے لیے بھی مناسب، اگر کھدائی کرے، تعمیر کرے، کاشتکاری کرے، اس کے لیے بھی مناسب ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، ایک ہی جگہ کے اندر ایک میٹھی چیز اس کے بیچ ڈال دیا جائے، اور پھر کڑوی چیز ہے اس کے بیچ ڈال دیا جائے، مختلف رنگ کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف شکلوں کے، آپ کو مختلف قسم کے پھل بھی ملیں گے، مختلف قسم کی سبزیاں بھی ملیں گی، ترکاریاں بھی ملیں گی۔ یہ زمین کے اندر اللہ نے استعداد اور صلاحیت رکھی ہے، اس کو بچھا کے رکھا، پھر اس کے اندر معدنیات چھپا کے رکھے، اس کے اندر کوئلہ چھپا کے رکھا، سونا اور چاندی چھپا کے رکھا، جواہرات چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور انام کا لفظ استعمال کر کے صرف انسان پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ صرف انسان کے اللہ نے زمین بچھا کے، اللہ نے حیوانات کی بھی زمین کو بچھا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے پرند کے لیے بھی، چرند کے لیے بھی، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی، جاندار جو بھی ہے سب کے لیے زمین کو بچھا کے رکھا، اور صرف جاندار نہیں، مردوں کے لیے بھی زمین کو اللہ نے بچھا کے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زمین مردے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ نے زمین کو بچھا کے رکھا مخلوق کے واسطے۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتے اس میں پھل پڑے ہوئے ہیں، لذت حاصل کرنے والی چیزیں، فاکہہ تفکر سے ہے، جس سے بندہ مزے لے لے کے کھاتا رہتا ہے، فاکہہ۔ والنخل ذات الاکمام، ایسا کھجور اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہوا ہے جو غلاف والا ہے۔ کتنی قسم کی چیزیں اللہ زمین سے نکالتے ہیں جس کے اوپر کور ہوا کرتا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کسی قسم کا ڈسٹ، کسی قسم کی مٹی، کیسے اللہ پاک کور کیے ہوئے ہمیں بہترین چیزیں زمین سے نکال کے دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اس زمین کے اندر دانے ہیں بھوسے والے، اللہ پاک دانے کو نکالتے ہیں بھوسے کے اندر چھپا چھپا کے، پھر بندہ اس سے دانہ الگ کر لیتا ہے، بھوسا الگ کر لیتا ہے، دانہ خود کھاتا ہے، بھوسا اپنے جانوروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ والریحان، اس زمین کے اندر خوشبودار پھول اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بندہ دیکھتا رہتا ہے کتنی قسم کے پھول اللہ پاک اس زمین سے اگاتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں کی تم پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرماتے اور فرمائے لگے کہ میں نے جنات کی فرمائش پہ جنات کے سامنے یہ سورت سنائی، تو میں جب بھی یہ سناتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کی طرف سے مجھے جواب ملتا بِنِعْمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ اے ہمارے رب، آپ کی نعمتوں کو ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، ساری کی ساری حمد اور تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ تم سنتے اور خاموش بیٹھے ہو، نہیں کہہ دیا کرو اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم آپ کی ہر نعمت کو مانتے ہیں، ہم آپ کی ہر نعمت کو اپنے لیے سب سے بڑھ کر قابل فخر سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ہم آپ ہی کے لیے حمد کرتے رہتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ایک بچتے ہوئے گارے سے۔ جب مٹی جو ہے وہ
اس کو گھارا بنا دیا جائے اور پھر اس کو آگ میں پکا لے بندہ، جس طرح کے ٹیکرے ہوا کرتے ہیں، تو ٹیکرے کے کل فخار، ٹیکرے کی طرح بچتے ہوئے گارے سے، جس طرح کہ ہم دنیا کے اندر مختلف قسم کے مٹی کے برتن دیکھتے ہیں، اور جب اس کو بندہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو انگلی مار کے اندازہ لگاتا ہے کس درجے کا ہے۔ تو بچتے ہوئے گارے سے اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ اس لیے انسانوں کے اندر مختلف رنگ پائے جا رہے اور مختلف قسم کے مزاج پائے جا رہے، کیونکہ زمین کے مختلف حصوں کا مٹی اٹھا کے اللہ نے انسان کو، ابو الانسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آگے اللہ فرماتے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ نے جنات کو خالص آگ سے پیدا فرمایا، شغلوں والی آگ سے پیدا فرمایا۔ جو خالص آگ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، ویسے جو موجودات ہیں اس کو اللہ نے عناصر اربعہ سے پیدا فرمایا، مٹی، آگ، ہوا، پانی، یہ چار چیزیں ہیں۔ تو انسان کی تخلیق میں مٹی غالب رہی اور جنات کی تخلیق میں آگ غالب رہی۔ اس لیے جو دنیا کے اندر میں آگ نظر آتی رہتی ہے یہ دنیا کی چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے نظر آتی ہے، ورنہ خالص آگ نظر نہیں آتی۔ اس لیے جنات کو اللہ نے خالص آگ سے بنایا ہوا ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں لیکن اللہ پاک نے ان کو قدرت دی ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکل اختیار کرتے رہتے ہیں تو پھر بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ تخلیقی انسان کو بیان فرمایا اور تخلیقی جنات کو بیان فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رب کی نعمت کو تو دیکھو، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، پھر یہاں پر لفظ دو کا کہ دو مشرقوں کا رب اللہ اور دو مغربوں کا رب اللہ۔ وَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، کئی سارے مشرقوں کا رب اللہ، کئی سارے مغربوں کا رب اللہ۔ کبھی مغرب مفرد استعمال ہو گیا، کبھی تثنیہ دو استعمال ہو گیا، اور کبھی یہ پلورل کا لفظ آیا ہے جمع کا، دو سے زیادہ کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اصل میں مشرق تو جانب ایک ہی ہے، لیکن سورج سردی کے موسم میں جہاں سے طلوع ہو جائے تو وہ سردی کے موسم کا مشرق، گرمی کے موسم میں جہاں سے طلوع ہو جائے وہ پھر گرمی کا مشرق، سردی کے موسم میں جہاں غروب ہو جائے وہ سردی کا مغرب، اور گرمی کے موسم میں جہاں غروب ہو جائے وہ گرمی کا مغرب۔ اس لیے سردی اور گرمی دو موسم کے الگ الگ مشرق اور مغرب، اس لیے دو کا تذکرہ ہے۔ اور چونکہ روز کے اعتبار سے سورج کا نکلنا مختلف جگہوں سے ہوا کرتا ہے، پھر دوسرے دن الگ جگہ سے، پھر تیسرے دن الگ جگہ سے، تو ہر جگہ کے اعتبار سے مشارق اور مغارب کہا گیا ہے۔ اس لیے ایک کا تذکرہ بھی ہے مشرق، دو کا تذکرہ مشرقین، اور زیادہ کا تذکرہ مشارق، تینوں قسم کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو یہاں مشرقین تو سردی اور گرمی دونوں حوالوں سے مشرق اور مغرب کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو اللہ نے رکھا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور رکھا ترازو، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ تم سرکشی نہ کرو ترازو میں، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ اور نہ گھٹاؤ کوئی چیز ترازو میں، یا ترازو کو نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھا کے رکھا مخلوق کے واسطے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں اور کھجور ہے غلاف والے، ذات الاکمام، غلاف والے، والحب ذو العصف والریحان، اور زمین میں دانے ہیں بھوسے والے، والریحان، اور خوشبودار پھول ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو بجتے ہوئے گارے سے، کالفخار ٹھیکرے کی طرح، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو شعلے والی آگ سے یا خالص آگ سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرقوں کا رب اللہ ہے، ورب المغربین، اور دو مغرب کا رب اللہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔